जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है और इससे वहां की मीडिया सख्ते में आ गई है। दोस्तों, इसी विषय पर देखेंगे आज हम पाकिस्तानी मीडिया के पैनल की एक जोरदार बहस को। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है? अमीर अब्बास, आप कहिएगा। देखिए शाइस्ता, मुकम्मल लॉकडाउन किया था जब प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कोरोना का मामला जब शुरू हुआ और पाकिस्तान में इस हवाले से इकदाम उठाए गए, तो उस वक्त सबसे पहले मुकम्मल लॉकडाउन था। और ये इस पे बहस हो सकती है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन कामयाब था या नहीं था, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन था। अब वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो लॉकडाउन था, उसके बाद फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, वो सॉफ्ट लॉकडाउन हो गया, वो ईजी हो गया। तो तकरीबन मजमूई तौर पर आप कह सकती हैं कि 2 महीने तक पाकिस्तान में लॉकडाउन की सूरत हाल थी और कारोबार पाकिस्तान में बंद थे। दफातर पाकिस्तान में, अब बहुत सारे दफातर में लोग नहीं जा रहे थे, लोग घरों से काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, रेलवे का निज़ाम बंद था, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस थी वो बंद थी। तो जिसे आप कह सकते हैं कि कमो बेश लॉकडाउन मुकम्मल ही पाकिस्तान में रहा है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा लॉकडाउन आप मुकम्मल जारी नहीं रख सकते थे। जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया के, वो कल तक इस घूमगू की कैफियत में थे कि क्या ये जो वायरस है इसकी वैक्सीन 2021 के आखिर तक आएगी या नहीं आएगी। कोई हतमी तौर पर ये नहीं कह पा रहा कि ये 2021 के वस्त में आएगी, आखिर में आएगी। तो अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं जून 2020 में। तो अगर ये आज से 1 साल के बाद भी आए तो कब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में कि जी लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा, लॉकडाउन नागुज़ीर है कि नहीं है? तो कोई गारंटी है इस बात की कि 1 साल लॉकडाउन कर देने से भी क्या वबा खत्म हो जाएगी, या 1 साल लॉकडाउन कर देने से ये 22 करोड़ लोगों को बिठा के कौन खिलाएगा, कारोबार कैसे चलेगा? जो लोग बहुत बड़ी तादाद में जो लोग पाकिस्तान से बाहर से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं बेरोजगार होकर, वो कह रहे हैं अब हमारी हुकूमत से ओवरसीज पाकिस्तानी के भाई हमें रोजगार दो। जो यहां पे रह रहे थे हम उनको रोजगार देने के काबिल नहीं है, जो बाहर से बेरोजगार होकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें रोजगार दो। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कोई इतना एम्पिरिकली आप नहीं कह सकते हैं किसी एक चीज के ऊपर कि ये कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, जैसे आज उन्होंने कह दिया 2 दिन होगा, और बाकी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया वो भी साथ चलाना होगा। ये सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगी कि अगर हमें ये शुबा है कि ये जानलेवा या मोहलिक नहीं है ये बीमारी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन वो मेरे ख्याल में आपके अगले हिस्से में आएगी ही बात। सो इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप पे पाबंदी आयद करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं तो रियासत का किरदार, एक अभी हाल ही में मैंने एक पेपर पढ़ा तो उसमें बात ये की जा रही थी कि 2 तरह से हम रोल्स को देखते हैं। एक ये कि रियासत का किरदार क्या प्रेडिटरी है, यानी एक शिकारी की तरह है कि लोग कोई गलती करें तो उन पे जुर्माना आयद किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। जिस तरह के हम बार बार ये कह रहे होते हैं कि ये कौम सिर्फ डंडे की बात सुनती है, आप डांट डपट करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही इनसे बात मनवा सकते हैं। उसी ज़मरे में आपका ये सवाल आता है क्या लॉकडाउन कराना ज़रूरी है या नहीं। मेरे ख्याल में जिस मॉडल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जब हम रियासत मदीना की भी बात करते हैं, वो है कि एक रियासत का किरदार एक पेरेंटल कैटेगरी में, एक रोल में होना चाहिए। यानी एक वालिदैन की तरह आप अपने बच्चों को आगे ही दें, उनकी रहनुमाई करें और उनकी वेलबींग को लुक आफ्टर करें। इस वक्त हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुरू ही से मुकम्मल लॉकडाउन के हामी नहीं थे। वो देख सकते थे कि अगर रियासत का रोल एक वालिदैन की तरह का रहनुमाई वाला है तो बहुत ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पर जो डेली वेजेस हैं, वो शदीद मुश्किल में आ जाएंगे। और हमेशा उन्होंने उन्हीं की प्लाइट की बात की। लेकिन जब तेज़ी से ये नंबर बढ़ रहा था, जब हमारे पास सिचुएशन काफ़ी अनसर्टन थी, और ख़ास तौर पर रिलीफ की अगर बात की जाए कि अगर लोगों को लॉकडाउन कर दिया जाता तो घरों तक खाना कैसे पहुँचाते, रिलीफ कैसे होता, बाकी रोज़मर्रा के मामूलात कैसे चलते। अब मुझे लगता है कि 3 माह गुजर जाने के बाद हुकूमत के पास इसके बारे में एक मुकम्मल लाए अमल, एक ख़ास तौर पे यानी काफ़ी हद तक एक सुलझी हुई हिकमत अमली मौजूद है। सबसे बड़ा खदशा हमें क्या था, अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाते हैं, कोरोना पेशेंट्स आ जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम, हमारे हस्पताल बिल्कुल बैठ जाएँ और इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ये हाईएस्ट पीक, यानी हमारे पास जो इस वक्त के नंबर्स हैं 70,000 से तजावुज़ कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो हमने सिर्फ इसको 24% इस वक्त तक इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। अनीका, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझती हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन का मॉडल हमें अपनाने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन कभी भी हल नहीं था। वो हल की तरफ एक कदम ज़रूर था।
مکمل لاک ڈاؤن ٹائم گین کرنے کو آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ سسٹم کو اس قابل بنا لیجئے کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ایک کرونا وائرس کے کیسز کے اندر اضافہ ہوگا وہ اس کے لیے تیار ہو. تو لاک ڈاؤن کبھی بھی ایک سلوشن نہیں تھا. لاک ڈاؤن کا ٹائم میرے نظر کے اندر اب گزر چکا ہے. جتنا لاک ڈاؤن ہم نے لگایا اور جتنا ہم لوگ ابھی اسٹرکٹنس کر رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر 2 دن ہم لوگوں کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا, اس کے بعد پھر ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے محدود کر دی, سیاحتی مقامات کو اب ہم کھولنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ اقدامات ہیں جو آبویسلی حکومت نے کنٹمپلیٹ کیے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ SOPs ٹرے میں پکڑا دیتے ہیں عوام کو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یا سویٹ ڈش ہے اور عوام اس کو نوش کرے گی اور اس کو منوان تسلیم کر لے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا. یہ ایک ایسا نیشن ہے, پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں آف کورس ہم لوگوں کو اس کے ڈسپلن کے بارے میں بہت سارے ابہام ہیں اور ہم لوگ بہت جگہ پر ڈسپلن کا فقدان دیکھتے ہیں اور کرونا وائرس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تو SOPs دے دینا حکومت کا کام تھا, اس نے دے دیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی حکومت کا ہی کام تھا. جہاں ہم تھوڑا سا فقدان دیکھ رہے ہیں, وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں 4 کتاباں اتو لتھیاں نالے لتھا ڈنڈا, 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا. تو جب تک آپ SOPs کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ اسٹرکٹنس نہیں لائیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں جانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو لمٹ ضرور کر دینے چاہیے معاملات. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک طریقہ کار حکومت ابھی اپنائے ہوئے ہے کہ جہاں جس جگہ پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوگی کرونا وائرس کی کیسز کی, وہاں لاک ڈاؤن کر لیا جائے گا. اس ایک گلی کو 2 گلیوں کو روک دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا, باقی جگہ کو کھلے رہنا دیجیے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم یہاں کیسز کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسز 5 لاکھ تقریباً 61,000 کے قریب ٹیسٹ کے اوپر منحصر ہیں. ہمارے پاس ایک رپورٹ آج آئی ہے جو کہ چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار صاحب کے سامنے رکھی گئی, جس کے اندر رینڈمائز ٹیسٹ سیمپلنگ اور سیمپل ٹیسٹنگ کی بنیاد کے اوپر یہ بتایا گیا کہ جو اکیلے لاہور کے اندر لوگوں کی تعداد ہے کرونا وائرس کے کیسز کی, ایکسٹراپولیٹ کر کے ان سیمپل ٹیسٹنگ سے وہ 6 لاکھ سے اوپر ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اکیلے ایک شہر کے اندر 6 لاکھ کے قریب, چلیے آپ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ سمجھتے ہیں, آپ اس کو 50% کر لیں, 3 لاکھ لوگ اکیلے لاہور کے اندر کرونا وائرس کا شکار ہے, آپ اس کو بھی کر لیجیے, آپ 25% پہ لے جائیں, 1.5 لاکھ لوگ مان لیجیے چلیے, اگر آپ اس رپورٹ کو منوان تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے جس کو اسی طریقے سے ہینڈل بھی کرنا ہوگا, اور اس ہینڈلنگ کے اندر عوام کا حکومت کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا, ایک ریلیشن شپ سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے عوام کی تک پیغام حکومت کا پہنچنا بڑا ضروری ہے, جو کہ میرے نظر کے اندر ابھی نہیں پہنچ پا رہا. دیکھیں, مکمل لاک ڈاؤن کا وقت تو جا چکا. جب کرونا بھی پھیلا نہیں تھا, شروع میں جب ابھی تفتان سے لوگ آ رہے تھے, وہ وقت تھا کہ ہم نے جو ایک ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن کیا, اگر وہ بڑا سخت ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن ایسی ہوتی کہ واقعی لوگوں کی موومنٹ ہم کنٹرول کرتے, تو ڈیلی ویجر بھی اس وقت ان کے پلے کچھ اتنا راشن, اتنے ضرور وسائل ہوتے کہ وہ 14-15 دن 20 دن نکال جاتے. وہ ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن اکانومی تو وہی رہی, مشکلات وہی رہی, ڈیلی ویجرز کا حال بھی وہی رہا, اور کھلنے کے بعد بھی اب ان کے لیے کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہے, کوئی اتنا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بہت سارے بیچارے بیکار پھر رہے ہیں. تو اب تو بالکل ظلم ہوگا کہ اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں تو کرونا بھی پھیل چکا ہے, اس سے بھی لوگ مارے جائیں گے, اور ساتھ جو بھوک سے مارے جائیں گے وہ الگ ہوں گے. سننے میں آیا تھا کہ ماسک نہ پہننے پہ 3,000 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ دبئی میں انہوں نے کس طرح امپلیمنٹیشن کی. وہاں تھوڑی آبادی ٹھیک ہے, کم ہے, لیکن رول آف لا رکھنے کے لیے انہوں نے اسی طرح کیا. لوگوں کو بڑے ہیوی فائنز کیے ہیں, لوگ ڈر گئے, دبک گئے کہ جناب یہ جس نے فائن نہیں دیا اس کو اٹھا کے اندر بند کر. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ اگر لوگ خود حاصل نہیں کر رہے تو پھر تھوڑا ڈنڈے کے ذریعے ہی ان کو دے دی جائے, تاکہ کم از کم یہ جو ہمارا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے یہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ یہ چوک ہو جائے, اور پھر ہمیں سمجھنے لگے کہ ہم نے مریضوں کو رکھنا کدھر ہے. فیلڈ میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہار دے دیا ہے, وہ چلتا رہتا ہے, یا ٹیلی فون آپ کسی کو کریں تو اس پہ کورونا کے بارے میں تقریر شروع ہو جاتی ہے. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے اگر کوئی دیکھا جائے تو کسی قسم کی کوئی اویئرنیس کی ایفرٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ٹائیگر فورس کو ہی لگا دیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف جو SOPs ہم نے مقرر کیے ہیں اس کو لاگو کرنے کی طرف اب سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ تو میرا خیال ہے کام کی بات نہیں ہے, یہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک, یعنی SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کرایا جائے لیکن لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. رضا رومی صاحب, آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, یہ جو بحث ہے بڑی پرانی لاک ڈاؤن کی, میرے خیال سے 3-4 مہینے گزر گئے ہیں, اور یہ ایک لا یعنی اور بے معنی بحث ہے, کیونکہ جب لاک ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے تو مستقل لاک ڈاؤن جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا, وہ حل بھی نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور کہیں بھی وہ نہیں چل پایا.
ہر ملک جو ہے جہاں جہاں کرونا وائرس کی شدت تھی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا کچھ عرصے کے لیے، کچھ اقدامات اٹھائے، لوگوں کو اویئر کیا، ہیلتھ کے نظام کو بہتر کیا اور لاک ڈاؤن ختم کیا. نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس شدت سے اور تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے، اور اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیے ابھی 0.02% بھی آبادی کا ٹیسٹ نہیں ہوا پورا، اور اگر 1% کے بھی ٹیسٹ ہو جائیں تو اس سے بھی کچھ ملتا ہے. تو جو اعداد و شمار ہیں وہ مس لیڈنگ ہے. اور صرف پاکستان نہیں، بہت سارے ترقی پذیر ممالک میں اور ہمارے پڑوس میں بھی ہندوستان، بنگلہ دیش کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ کم سے کم ٹیسٹ کیے جائیں اور کم سے کم نمبر آئیں، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ سیاسی بیک لیش سے گھبراتی ہیں یا وہ یہی بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ سب اچھا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ دو مسائل رہے ہیں، اور وہ پہلا مسئلہ تو یہ رہا کہ اس کی جو سیریسنس ہے اس کو جھٹلایا گیا. بہت سارے ٹاپ لیول سے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں، سندھ کے گورنر ہوں، دیگر لوگوں کے بیانات ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ فلو ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ 1-2% لوگوں کو لگے گا، نوجوان بچتے رہیں گے، گرمی میں چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس سے لوگوں میں وہ اویئرنیس ہی نہیں پیدا ہوئی کہ جس سے وہ SOPs فالو کریں. میں یہ اس طبقے کی بات نہیں کر رہی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا جس کے اندر اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ کرونا وائرس تو ایک ہوکس ہے، کرونا وائرس جیسی چیز تو ہمیں نہیں افیکٹ کرے گی کیونکہ یہاں کوئی اور وائرس ہے، وہاں کوئی. اپنے دماغ میں انہوں نے بنا لیا کہ ایک وائرس ادھر ہے، دوسرا وائرس یورپ کے اندر ہے، یورپ والا وائرس زیادہ خطرناک ہے، ہمارا والا وائرس جو ہے وہ کم خطرناک ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک آپ کو سائنٹسٹ سے نہیں سنائی دیتی تب تک آپ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیے کہ شاید آپ کے بچاؤ کا ایک ریزن بن جائے گا. آگاہی مہم بالکل غیر مؤثر رہی، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے ہی ملک کے اندر بہت ساری میتھس جنم لیتے ہوئے دیکھی اور ان میتھس کو بسٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. یعنی ان جھوٹ کو، ان افواہوں کو صحیح طریقے سے اس کے بارے میں اصلیت بتانے کے لیے کوئی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میتھس یا یہ افواہیں صرف اور صرف عوام کی لیول تک نہیں بلکہ حکومت کی لیول تک تھی. آپ کو یاد ہوگا PTI کے ایک بڑے رہنما، ایک گورنر پنجاب، انہوں نے کہا غرارے کریں گرم پانی سے، کرونا وائرس جو تھروٹ کے اندر ہوگا وہ چلا جائے گا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ گرمیاں آئیں گی تو کرونا وائرس آٹومیٹکلی جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ افواہیں تھیں جو افواہیں سب سے ٹاپ کی سیٹ سے ہم لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے عوام تک نظر آئی. آگاہی مہم کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ آگاہی مہم کرتے ہیں کسی چیز کی، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن لوگ جب کسی چیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جو کرنے ہیں کرنے دیں، تو عوام میں ایک طرح سے ایک پرسیپشن جاتا ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ صرف آگاہی مہم ڈرانے کے لیے، اصل میں اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر بڑا مسئلہ ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہوتے. ابھی جنرل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کرونا وائرس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، واقعی میں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ لوگوں کو ہوا بھی نظر نہیں آتی لیکن جب چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے کرونا وائرس بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن لگ گیا تو محسوس ہوگا.